بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان نواب صادق قائم ٹی وی کینیڈا کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور مدینہ سے مدینہ تک کا یہ 21واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فکر حسین جس کا عنوان ہے۔ ناظرین کرام، آج پہلی محرم ہے، عزا خانے سج چکے ہیں اور فرزند رسول کے اس نواسے کا سوگ جس نے اپنے پورے گھر بھر کے ساتھ میدان کربلا میں اپنے نانا سے وعدہ کیا، اس وعدے کو نبھایا، اور آپ 28 رجب المرجب کو آپ نے مدینہ چھوڑا۔ ناظرین کرام، ہمارا عنوان فکر حسین جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا فیصلہ لیا اور مدینے کو چھوڑا، کیا وجوہات آ گئی تھی جو آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا؟ آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے بچے بھی تھے، آپ کے ساتھ عورتیں بھی تھیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس وقت آپ نے مدینہ چھوڑا تو مدینے میں ایک کوہرام برپا تھا۔ خود سید الشہداء پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر گئے اور جا کر کہا کہ نانا، آج آپ کا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ وہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گئے، اور اس طرح سے گئے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی دامن سے چپٹ جاتا ہے، اس طرح سے امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ کے دامن سے، اپنی والدہ کی قبر کے تعویذ سے لپٹے۔ ناظرین کرام، وہ سب باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، اور مدینہ چھوڑنے کے بعد آپ غالباً 3 یا 4 شعبان کو مکہ میں تشریف لائے اور آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور یہ اپنے پورے بیان میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب سے کہ آج پہلی محرم ہے، اور فکر حسین کے عنوان سے اس عظیم گفتگو سے آج کے اس ایپیسوڈ کا آغاز کریں۔ درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد، فقد قال حسین بن علی علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ صلی اللہ محمد وآل محمد، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ہم نے امام حسین علیہ السلام کا وہ قول اور امام حسین علیہ السلام کے خط کا وہ فقرہ جو آپ نے جناب محمد حنفیہ کو لکھا تھا، جس میں امام نے ایک مقصد بیان کیا کہ ہم نے مدینہ کیوں چھوڑا۔
البتہ اس سے پہلے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ یزید حاکم بنا، خلیفہ اسے بنا دیا گیا، جانشین بنا دیا گیا، اسے عالم اسلام کا حاکم بنایا گیا، عالم اسلام کا خلیفہ بنایا گیا۔ وہ انسان جو بددیانت تھا، وہ انسان جو خیانت کار تھا، وہ انسان جو شراب خوار تھا، وہ انسان جس کے اندر اخلاقی خرابیاں پائی جاتی تھی، وہ رذائل سے بھرپور تھا، اس کے اندر تمام قسم کی خرابیاں، تمام گندگی، تمام نجاستیں جس کے پاس موجود تھی، اسے کیا ہے عالم اسلام کا ٹھیکیدار بنا دیا گیا، عالم اسلام کا خلیفہ بنا دیا گیا۔ اور وہ انسان بیعت طلب کرنے کے لیے کس سے؟ حسین ابن علی سے مدینے خط لکھتا۔ یہاں سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہ بھائی خود یزید کون ہے اور مولا حسین کون ہے، بیعت کس کی کرنی چاہیے، بیعت کا حقدار کون ہے، یہ باتیں واقعی حقیقتاً امام حسین علیہ السلام کے اقدام سے اور قیام سے جدا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیعت طلب کرنے والا جو امام سے بیعت طلب کر رہا ہے، بھائی اس کا نسب کیا ہے، اس کا حسب کیا ہے، وہ کون صاحب ہے، کون ہے یہ انسان۔ تاریخ نے مثلاً اسے جو کچھ بھی لکھا، شراب خوار لکھا، بددیانت کار لکھا، بدکار لکھا، یہودی ماں کا بیٹا لکھا، سب کچھ تو لکھ دیا۔ اب وہ بیعت طلب کر رہا ہے۔ جی آقا، یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یزید امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہتا ہے، لیکن مدینے میں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ بہت لوگ رہتے ہیں، پورا مدینہ بھرا ہوا ہے، خالی اس نے جو مطالبہ رکھا امام حسین علیہ السلام سے ہی کیوں بیعت کا مطالبہ رکھا؟ مدینے میں تو بہت لوگ تھے۔ یزید نے 4 پاورفل شخصیتیں اس وقت جو مدینے میں تھی ان کے سامنے بیعت کا مطالبہ رکھا، جن پر لوگ اعتماد کرتے تھے، بھروسہ رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر اور زبیر کا ایک بیٹا، شاید اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن زبیر، اور ایک شخص اور تھا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے باقاعدہ امام حسین سے کہا کہ کیا آپ سے بھی بیعت طلب کی گئی ہے؟ کیا آپ کو بھی دربار میں بلایا گیا ہے؟ تو امام نے کہا ہاں۔ تو کہنا ہے کہ کیا آپ دربار جائیں گے؟ امام نے کہا بالکل جائیں گے۔ ولید کے دربار میں آپ جائیں گے؟ امام نے کہا ہاں جائیں گے۔ یہ تینوں دربار میں نہیں گئے، گئے کون؟ صرف میرا مولا حسین، مولانا حسین علیہ السلام۔ بے شک جی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ 4 جو شخصیات ہیں مدینے کی اس وقت، اگر ان 4 شخصیات نے بیعت کر لی تو پھر اس کے بعد اس کی بددیانتی بھی چھپ جائے گی، اس کی شراب خواری بھی چھپ جائے گی، اس کی بدکاری بھی چھپ جائے گی، یعنی اس کے جرائم، سارے جرائم پر پردہ پڑ جائے گا، اس پر نقاب، اس پر حجاب آ جائے گا۔ مسئلہ یہ تھا ان میں بھی اگر تینوں نے بیعت نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف حسین بیعت کر لیتے تو بھی یزید کے لیے کافی تھا، اور اسے یہ یقین بھی تھا کہ یہ 3 افراد تو بیعت کر لیں گے لیکن حسین بیعت نہیں کریں گے۔ بالکل، اس لیے اسے پتا تھا کہ حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، حسین نبی مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، حسین تنہا حسین نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج آدم صفی اللہ ہیں تو حسین کی وجہ سے، نوح نجی اللہ ہیں حسین کی وجہ سے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں حسین کی وجہ سے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں حسین کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ اس روئے زمین پر اگر ہے تو حسین کی وجہ سے۔ اس کا مطلب تو یہ نظر آتا ہے کہ حسین
तन्हा अली इब्न अबी तालिब के बेटे नहीं हैं, बल्कि तमाम अंबिया के वारिस हैं हुसैन। लिहाजा यजीद ये चाह रहा था कि वो विरासत जो हुसैन के पास है वो जालिम के तहत आ जाए। तो इमाम हुसैन ने अपने हाथ को पीछे खींचा और आवाज दी, अगर इस हाथ से उस जालिम की बैत हो जाए तो आदम की नबूवत बर्बाद जाएगी, नूह की नबूवत बर्बाद जाएगी, इब्राहिम की मेहनत बर्बाद जाएगी, मूसा की मेहनत बर्बाद जाएगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विलायत का ऐलान करना जाया हो जाएगा। लिहाजा इमाम ने अपने हाथ को खींचकर उम्मत नबूवत को भी बचाया है, विलायत को भी महफूज कर लिया है। यहाँ इसीलिए यही वजह थी कि यजीद बैअत तलब कर रहा था। हुसैन बैअत नहीं कर सकते क्योंकि फातिमा के बेटे हैं, क्यों, अली मुर्तजा के बेटे हैं, दादा जनाबे अबू तालिब हैं, और इनकी तालीम और तरबियत जहां हुई है वो क्या है, पैगंबर इस्लाम हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से तालीम और तरबियत पाया हुआ इंसान यजीद जैसे की बैअत कभी नहीं कर सकता। यजीद लाख जो है आबे जमजम से भी नहा कर आ जाए, कई गुस्ल कर ले आबे जमजम में, और हुसैन से बैअत तलब करना चाहे तो हुसैन यजीद की बैअत नहीं कर सकते। बस यहां से वही जब हुसैन निकलते हैं करबला के लिए मदीने से, तो यहां से क्या होता है, सवालात निकलते हैं, वो ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फिक्र क्या है, कौन सी फिक्र है जो लेकर हुसैन करबला की तरफ जा रहे हैं, वो फिक्र किस मरहले तक इंसान का, किस मरहले तक हम और आप समझ रहे हैं, या हुसैन के मातमदार उस फिक्र उस मकासिद को कितना समझ रहे हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद के एपिसोड में हम आपके सामने मुकम्मल बयान करने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये हमारा पहला एपिसोड था पहली मुहर्रम का, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी महदवी साहब ने फिक्र हुसैन, जो मदीने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक फिक्र लेकर चले, उस फिक्र को बयान करने के लिए ये फिक्र हुसैन इसका उन्वान रखा गया है। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह कल हम फिर 2 मुहर्रम को आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आपका मेजबान साबित आपसे इजाजत चाहता है। फकत वस्सलाम, खुदा हाफिज।